خالد بھٹی صاحب بہت شکریہ، نیٹی میڈیا کو آپ ٹائم دے رہے ہیں۔ آج ایک بڑے کروشل موضوع پہ ہم بات کریں گے کہ حکومت نے پچھلے دنوں اعلان کیا ہے کہ زراعت کے شعبے کو ایک ڈی ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایک شرط ہے جو ہم جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے قرضے کے ساتھ لنکڈ ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ بہت اچھا اقدام ہے، بہت ترقی کرے گا ملک اس سے، اور کسانوں کو کوئی جب پرابلم آئے گا اس کے نتیجے میں تو ان کو کوئی کارڈ شارڈ کوئی بھیک شیک دے کے چپ کروا دیں گے، لیکن مڈل کلاس ٹھیک ہو جائے گی، ایک دم ترقی کے راستے پہ گامزن ہو جائیں گے ہم لوگ؟ بہت شکریہ کاشف صاحب آپ کا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اقدامات پاکستان کی حکومت کرتی ہے یا حکومتیں جو بھی آتی ہیں وہ کرتی ہیں آئی ایم ایف کے کہنے پہ، اس کے نتیجے میں کبھی بھی اچھے نتائج نہیں نکلے۔ یہ پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ صرف پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے یا دنیا کی تاریخ اس بات کی دنیا گواہ؟ کے تمام جو ہمارے جیسے ملک ہیں ان کا یہی حشر ہوا ہے آئی ایم ایف کی۔ جب بھی انہوں نے پرسکرپشن لی ہے، آئی ایم ایف سے دوائی لی ہے سرمایہ دارانہ معیشت کے علاج کی، اس کے نتیجے میں بے شمار نئی بیماریاں جو ہیں وہ آ گئی سامنے۔ خالد صاحب یہاں پہ آپ تھم جائیے، جی جو سننے والے ہیں اگر کوئی غلطی سے سن رہا ہے کسانوں کی بات جی تو اس کو ہم بتاتے چلے ہیں۔ یہ جو آئی ایم ایف اور قرض کی اور اس پورے چنگل کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ کوئی آئسولیٹڈ واقعات کی چیزیں نہیں ہیں، منظم ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے جس کو ہم فری مارکیٹ کی آئیڈیالوجی کہہ سکتے ہیں، جو کہ سرمایہ دارانہ نظام کی ایک لیٹسٹ شکل ہے۔ 70 کی دہائی میں اس کی بنیاد پڑی اور اس کے نتیجے میں لیبارٹری پہلی لیٹن امریکہ بنی۔ جی سر اس پہ کچھ روشنی ڈالے نا، تاکہ پتہ لگے کہ یہ جو ہمارے آج کے کسان کو ہم آزاد کرنے جا رہے ہیں اس حکومت میں، حکومت پہ ذرا تنقید مت کیجیے گا، وہ پیکا وغیرہ والا قانون آ چکا ہے تو کوئی ڈس انفارمیشن آپ نے نہیں دینی، دھیان سے بات کیجیے گا۔ نون لیگ کو آپ نے کچھ نہیں کہنا اور حکومت کو کچھ نہیں کہنا، اس کے علاوہ آپ نہیں، ہم پاکستان پہ آتے نہیں، ہم ادھر ادھر گھومتے رہتے ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، تھوڑی سی بات کریں گے کسانوں کی لیکن کے اوپر آئی نہ بالکل معاملہ۔ بالکل دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو نیو لبرلزم ہے یہ ان آرگنائز یا اسپونٹینیس تحریک نہیں ہے، اس کی لیبارٹری بنی۔ یہ باقاعدہ ایک آرگنائزڈ موومنٹ ہے جس کے پیچھے اربوں ڈالر کا سرمایہ ہے، جس کے پیچھے دنیا کے 3000 بڑے تھنک ٹینکس ہیں۔ دنیا کی کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے بڑی جہاں پر جو نیو لبرلز ہیں وہ ڈومینیٹ نہ کرتے ہوں، جو اکنامک ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے۔ شکاگو بوائز کے نام سے شکاگو اسکول آف اکنامکس، لندن میں لندن اسکول آف اکنامکس، یہ دونوں ریپرزینٹ کرتے ہیں نیو لبرلزم کی آئیڈیالوجی کو اور یہ پھیلاتے ہیں پوری دنیا میں۔ تو جو شکاگو بوائز جن کو کہا جاتا ہے وہ ہاتھوں میں سوٹ کیس پکڑے، بریف کیس بڑے خوبصورت اور بڑے برانڈڈ قسم کے جو ہے وہ سوٹ پہن کے جب لاطینی امریکہ تشریف لے کے جانا شروع ہوئے 1973-74 میں، جب الانڈے کی حکومت کا تختہ الٹا گیا جو کہ سوشلسٹ الیکٹڈ گورنمنٹ تھی۔ پہلی جو الانڈے صاحب نے تبدیلیاں کی تھی پالیسی میں، اس میں حکومت نے ریگولرائز کیا تھا، یہ پہلا وعدہ تھا میرا خیال کولے کی ان کی کوئی وہ تھی، جی ان کی مائنز کو ٹیک اوور کیا، انڈسٹری کو ٹیک اوور کیا، نیشنلائز کیا اور بہت ساری ریفارمز کی۔ اس کے خلاف سی آئی اے کی مدد سے رائٹ ونگ نے وہاں پہ جو ملٹری کے اندر آفیسرز تھے ان کی قیادت میں کو ہوا، ان کی تو حکومت کا تختہ الٹ دیا، 40-50 ہزار لوگ مار دیے۔ تو پھر وہاں جو جنرل پنوشے تھا جو اس کے کو کے نتیجے میں اقتدار میں آیا تھا، تو وہاں پر یہ جو نیو لبرلزم کی لیبارٹری تھی یہ قائم ہوئی ملک میں۔ پہلا دنیا کا نیو لبرل آئین بنا جس میں ریاست پہ پابندی لگائی گئی کہ وہ ایجوکیشن سے لے کے ہیلتھ اور بیسک سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ نہیں کر سکتی۔ ریاست عوام کو بنیادی سہولیات خرچ کرنے کے لیے پیسہ الاٹ نہیں کر سکتی، پیسہ خرچ نہیں کر سکتی۔ تو یہ دنیا کا پہلا نیو لبرل آئین تھا جس میں نیو لبرلزم کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ جو ایگریکلچر تھی اس کو جو سبسڈیز تھیں، کیونکہ دیکھیں ایگریکلچر میں کرتے کیا ہیں، نیو لبرلزم کا مسئلہ کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ پروٹیکٹ کرتی ہے کسانوں کو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ فری مارکیٹ اکانومی کے اور نیو لبرلزم کے بنیادی نظریات کے اصولوں کے خلاف ہے۔ آپ کسانوں کو مارکیٹ کے رحم و کرم پہ چھوڑیں، کیونکہ ان کے نزدیک جو مارکیٹ ہے یہ ایک نیچرل فینومین ہے، نیچرل چیز ہے۔ مارکیٹ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتی، یہ انصاف کرتی ہے، اس میں جو تگڑا ہے وہ بچ جاتا ہے، جو کمزور ہے وہ مارا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ جیسے جنگل کا قانون ہوتا ہے کہ جو طاقتور ہوگا سروائیو کرے گا، the fittest will survive۔ تو یہ اس کے تحت یہ کرتے ہیں کہ ریاست جو کمزور طبقات کو، وہ لوگ جو کہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں جن کا استحصال بآسانی کیا جا سکتا ہے،
ان کو تحفظ دینے کے لیے ریاست ایسی پالیسیز بناتی ہے خاص طور پہ ایگریکلچر میں کہ جہاں امدادی قیمت کا تعین ہوتا ہے, جہاں پہ ان کو بڑی جو انڈسٹری ہے یا بڑے جو فیوڈلز ہیں ان کے استحصال سے بچانے کے لیے ریاست جو ہے ان کو پروٹیکشن دیتی ہے. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ نیو لبرل اکانومی یا نیو لبرل لائف سٹائل کہنا چاہیے, نیو لبرل ڈیموکریسی کہنا چاہیے. یہ اس کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ ریاست کے کردار کو کم سے کم کیا جائے, اور صرف مارکیٹ کے اندر سے نہیں بلکہ ہر شعبے سے ریاست کا رول کم ہونا چاہیے. آسٹیریٹی ان کا ایک پوائنٹ تھا بڑا, اور یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن, پبلک جو ایک معاملات ہیں پبلک انٹرسٹ کے, وہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہونے چاہیے. اس کے حق میں ان کے پاس دلیلیں بھی موجود ہیں. پرسنلی آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ کوئی اچھی بات ہے کہ ریاست بھائی جو نہیں کما سکتا وہ مرے بھوکا, جو محنت نہیں کرتے ان کی قسمت میں اگر غریب ہونا لکھا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. غربت تو ایک اس میں تو ٹھیک ہے, اگر وہ سروائیول آف دا فٹسٹ ہے, ریاست کیوں بیچ میں آئے. مارکیٹ کو ڈٹرمن کرنا چاہیے کہ کون زندہ رہے گا کون مرے گا, کس میں کتنی طاقت ہے, کون کتنا کمزور ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی اب آپ خیالی مطلب مارکسی آئیڈیلسٹک نہیں باتیں کریں گے. میں آئیڈیلسٹک بات نہیں کروں گا, میں پریکٹیکل بات کروں گا. میں آپ سے سامنے بالکل پریکٹیکل بات کروں. پی کا قانون آ چکا, میں یاد دلا دوں آپ کو, ڈس انفارمیشن یاد نہیں دلاتے رہیے گا, پھیلانی میں ہے. ڈس انفارمیشن نہیں پھیلاؤں گا بالکل, کیونکہ ابھی تو یہ ڈیفائن ہونا ہے کہ ڈس انفارمیشن ہوتی ہوتی کیا ہے, فیک نیوز کیا ہے. تو ایشو کیا ہے, ایشو یہ ہے کہ کیا ریاست کا کام اپنے تمام شہریوں کے حقوق کا تحفظ ہے یا نہیں, پرٹیکولرلی کسانوں کا. نہیں آپ سارے جو سیکشنز ہیں سوسائٹی مجھ سے پوچھیں گے تو ہے نا, ٹھیک ہے, مطلب ہم نے ریاست بنائی کیوں تھی, ٹھیک ہے نا. اگر ہم عمرانی معاہدہ کہتے ہیں 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو, اگر ہم سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں استحصال کی تمام شکلوں کا خاتمہ ہوگا اور یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے. اور یہ روسو کا کانسیپٹ ہے. جی بالکل, جس کو انکارپوریٹ کیا دنیا بھر کی ریاستوں نے کیا. امریکہ کے کانسٹیٹیوشن میں بھی یہی ہے, فرانس کے کانسٹیٹیوشن میں بھی یہی ہے. تو آپ کو خیالی باتیں نہیں کر رہے ہیں. نہیں, یہ ہے پریکٹیکلی ہے, یہ پریکٹیکلی ہے. خیالی باتیں وہ کر رہے ہیں. اچھا, خیالی باتیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے یہ ایک نیچرل فینومینا ہے, جو کہ نہیں ہے. مارکیٹ میں جو بڑے پلیئرز ہیں وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں مارکیٹ کو. مثلا پاکستان کی جو اکانومی ہے, جو نیو لبرل اکانومی ہے, جو فری مارکیٹ کی اکانومی ہے, یہ کارٹلائزڈ اکانومی ہے. ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں, میں آپ سے آئیڈیلسٹ بات نہیں کرتا. سر گندم امپورٹ کرنے والی مثال مت دیجیے گا. نہیں وہ بھی نہیں دے رہا, وہ بڑے بڑے نام آ جاتے ہیں. نہیں سر, میں وہ اس کی طرف جا ہی نہیں رہا جہاں پہ مطلب میں گرم جگہ پہنچ نہیں رکھا, میں ٹھنڈی جگہ پہ رہوں گا. گندم جب آتی ہے مارکیٹ میں, اس کی پرائس اس وقت لوسٹ ہوتی ہے. کسان سے حکومت گندم خریدتی ہے سپورٹ پرائس پہ, ایک منیمم پرائس جو ہے اس کو آفر کی جاتی ہے, اور سپورٹ پرائس کا تعین کیا جاتا ہے جو لاگت ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ فی من کسان کو 400 سے 500 روپے کم از کم اس کی جیب میں جانے چاہیے, کیونکہ اس نے سارا سال اس کے اوپر محنت کی ہے, 6 مہینے اس نے فصل تیار کی ہے, پانی دیا ہے, سارا کچھ کیا ہے, اس کے اخراجات ہوئے ہیں. تو حکومت تعین کرتی ہے, کمیٹی بناتی ہے, وہ تعین کرتی ہے کہ اس وقت فی ایکڑ گندم کی جو لاگت ہے فی من وہ کیا ہے, اور اس کے حساب سے امدادی قیمت کا تعین کر دیا جاتا ہے کہ کسان سے اس سے کم قیمت پہ گندم آپ نہیں خریدیں گے. ٹھیک ہے, جو آڑتی ہیں, جو مڈل مین ہیں, جو ہولڈرز ہیں, جو بڑے سرمایہ دار ہیں, سرمایہ کار ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ گندم اٹھاتے ہیں جب آ رہی ہوتی ہے, کیونکہ ایک کسان سے گندم حکومت خرید رہی ہوتی ہے جو سرکاری ریٹ پہ خرید رہی ہوتی ہے, دوسرا مارکیٹ کا ریٹ ہوتا ہے. مارکیٹ اور سرکاری ریٹ میں ہمیشہ 600-700 روپے کا فرق ہوتا ہے کم از کم. مارکیٹ ریٹ کم ہوتا ہے, سرکاری ریٹ زیادہ ہوتا ہے. یہ بڑی دیر سے درینہ مطالبہ تھا IMF کا کہ آپ دونوں ریٹس کو ایک کریں. یہ آپ کسان کا استحصال اگر مارکیٹ کرتی ہے تو آپ ہونے دیں, یہ ریاست کا کام نہیں ہے کہ اس کو استحصال سے بچائے, اس نے خود بچنا ہے. اچھا, وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ گندم نہ لگائیں, جس چیز سے آپ کو نقصان ہوتا ہے وہ آپ نہ کریں. اچھا, پاکستان جیسے ملکوں میں یہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا سب سے اہم جزو ہے گندم جو ہے, یہ بنیادی عنصر ہے اس کا. لوگوں کو آٹا جو ہے, اگر آٹا نہیں ہے آپ کے گھر میں تو مطلب آپ کی زندگی کچھ نہیں ہے, مطلب پھر آپ سروائیو نہیں کر سکتے. تو نیشنل فوڈ سیکیورٹی کو اگر آپ ذہن میں رکھیں, اور نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا تعلق لوگوں کی سیکیورٹی کے ساتھ ہے براہ راست, وہ صرف بندوقیں اور توپیں اور ٹینک نہیں ہے, اس میں بنیادی ضروریات زندگی ہیں کہ لوگ کتنے مطمئن ہیں اپنی زندگی سے. ریاست جیسے آپ صبح شام ہم سنتے ہیں وزیر اعظم صاحب سے لے کے تمام حکومتی زمرہ جو ہیں, وزراء ہیں, مشیر ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ریاست کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے,
تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاست پھر کس مرض کی دعا ہے, کہ ریاست پھر کس لیے ہے؟ کیا ہمیں مارنے کے لیے ہے, ہمیں جیل میں ٹھونسنے کے لیے ہے, کیا پیکا آرڈیننس پہ عمل درآمد کرانے کے لیے ہے, ہماری زبانیں بند کرنے کے لیے ہے؟ یا نیو لبرلزم کو جو ہے وہ انکلکیٹ کرنے کے لیے ہے, کیا کسی بھی قسم کی جو ایک کیا اس کو کہنا چاہیے ہائبرڈ مارشل لا کو لیجٹمائز کرنے کے لیے ہے؟ فی الحال تو یہی اسی لیے نام چومسکی نے اس کے لیے ٹرم یوز کیا ہے نیو لبرلزم کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ نیو لبرلزم از اے سوشلزم فار رچ. ٹھیک ہے, تو میرے خیال سے اس سے بہتر ڈیفینیشن. اس پہ آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ تاریخ پہلے لیٹن امریکہ کی, پھر یہ لوگ افریقہ گئے, وہاں پہ کچومر نکالا انہوں نے, ملکوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا, ان کی معیشت کو قرضوں کے نیچے دبا دیا, اور وہاں کی بھوک اور افلاس ہم سب لوگوں کے سامنے ہے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ نواز شریف صاحب کی واپسی ہوتی ہے یہاں پر, اور نون لیگ ایک کمپین چلاتی ہے اگینسٹ پی ٹی آئی اور ان کے پاپولسٹ نعروں کے اگینسٹ, تو جو ایک اپنی تعریف کے لیے وہ بات کرتے ہیں, احسن اقبال صاحب کی مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے کہ ایک فارمولہ تھا وہ لے اڑا منموہن سنگھ, ورنہ تو ہم پہلے ترقی کرنے والے تھے. وہ فارمولہ یہی تھا کہ پوری دنیا میں جس نظام معیشت نے غربت, افلاس, ننگ, جہالت, کمزوری اور بدماشی کو پھیلایا فری مارکیٹ کی, اس کو ہم فارمولہ سمجھ رہے تھے, اور وہ منموہن لے کے چلا گیا. اس پہ تھوڑی روشنی, لیکن ذرا دھیان سے, ٹھیک ہے؟ جی میں, ہاں بس ٹھیک ہے, مجھے یاد دلاتے رہیے میں بیچ پیکا قانون کا. ہوا یہ, دیکھیں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نیو لبرلزم آئیڈیاز کو کیوں امپلیمنٹ کرتے ہیں. اس لیے کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل کیپٹلسٹ جو کلاس ہے, یہ حکمران طبقہ ہے دنیا کا سرمایہ دار, وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو یوز کرتا ہے ایز ٹول ٹو امپلیمنٹ دیئر ایجنڈا. یہ اپنے طور پہ نہیں کرتے. آپ ان کی 50s اور 60s اور 70s کی پالیسیز دیکھیں تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نیو لبرل نہیں تھے. یہ پبلک سیکٹر کو سپورٹ کرتے تھے, یہ گورنمنٹس کو بڑے آسان شرائط پہ پیسے دیتے تھے, ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے دیتے تھے, اور یہ امپیریلزم کے وہ ٹول نہیں بنے تھے اس وقت تک جو اس وقت ہے. اب تو پوری جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے اس کو انہوں نے جکڑا ہوا ہے, اور یہ جو حکمران طبقہ ہے جو دنیا کا ڈومینیٹنگ ہے, ملٹی نیشنلز ہیں, امریکہ اور یورپ کا حکمران طبقہ ہے جو کہ ڈومینیٹ کرتا ہے دنیا کو, تو یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو یوز کرتے ہیں ایز انٹرنیشنل ٹول ٹو امپلیمنٹ دی نیو لبرل آئیڈیاز. تو اب آئی ایم ایف جب کوئی ہمارے جیسا ملک جاتا ہے آئی ایم ایف کے پاس اور کہتا ہے کہ جی پیسے دیں, تو وہ نیو لبرل شرائط جو ہیں ان کو مسلط کر دیتا ہے. تو میاں نواز شریف نے کوئی نئی انوینشن نہیں کی تھی, کچھ دریافت نہیں کیا یا کچھ بنایا نہیں تھا, یہ ان کی کریشن نہیں تھی. انہوں نے بارو کیا جو نیو لبرل آئیڈیاز تھے. مثلا نواز شریف کے دور میں, محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں, کیونکہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا تھا 1989 میں, تو ہمارے اوپر دباؤ آنا شروع ہو گیا تھا, اور پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بہت دباؤ تھا محترمہ بینظیر کی گورنمنٹ پہ, لیکن ورکرز کی ریزسٹنس بہت تھی, ٹریڈ یونینز نے بہت ریزسٹ کیا, محترمہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکی. تو 1990 میں یہ جو ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے, 1990 وہ سال تھا جب پاکستان کی 90% جو نیشنلائز انڈسٹری تھی اس کو پرائیویٹائز کر دیا تھا میاں نواز شریف نے. 2 بینک بھی کر دیے تھے, ایم سی بی اور الائٹ بینک, یہ بھی پرائیویٹائز ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد محترمہ نے پھر بڑی پرائیویٹائزیشن نہیں کی. پھر میاں نواز شریف واپس آئے, انہوں نے پرائیویٹائزیشن کی, پھر جنرل مشرف نے اس کو آگے بڑھایا. تو یہ دراصل نیو لبرل آئیڈیاز کی کنٹینیویشن تھی. میاں نواز شریف نے کوئی سرمایہ دار ہونے کی وجہ سے کوئی الائنڈ بھی ہوتے ہیں, بالکل تھے. اچھا, لیکن ایک اور بات میں یہاں پر پوچھنے کی آپ سے کوشش کروں گا, جسارت کروں گا, کہ ایک دور یہ بھی تھا کہ جب آئی ایم ایف کا سارا قرضہ چکا دیا تھا, اور یہ اعلان بھی کیا تھا میاں نواز شریف نے یا اسحاق ڈار صاحب نے شاید, کہ ہم نے وہ کاسا جو ہے وہ توڑ دیا ہے. تو لگ تو یہ رہا تھا کہ شاید اب پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ پرائیویٹائز ہونے کے باوجود اپنے پیروں پر کھڑی ہونے جا رہی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہر حکومت جو پاکستان کی آتی ہے 90s کے بعد, ہمیں ایک بات, یہ پھر میں بچتے ہوئے بات کروں گا, پیکا کے قانون کے اوپر نہ جائے معاملہ. دیکھیے, میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں, پاکستان کے کسی اکانومسٹ سے کہیں کہ وہ تھوڑی سی ریسرچ کرے کہ کیا 1990 کے بعد جب پاکستان نے نیو لبرلزم کو اپنا لیا ایز ڈومینیٹنگ اکنامک ایجنڈا اور آئیڈیالوجی, کیا پاکستان کی معیشت اس کے بعد مضبوط ہوئی ہے یا کمزور ہوئی ہے؟ کمزور ہوئی. پاکستان کے قرضے کیا 1990 کے بعد بڑھے ہیں یا کم ہوئے ہیں, وہ اندرونی قرضے ہوں یا غیر ملکی قرضے ہوں؟ کیا پاکستان کا انحصار بیرونی دنیا پہ اکنامکلی بڑھا ہے یا کم ہوا ہے؟ ہوتا کیا ہے کہ ہماری حکومت
जो बेसिक स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की ज़रूरत है इकॉनमी में वो नहीं करती। IMF के कहने पे जो इकदाम ये उठाते हैं उससे क्या होता है हमारी इकॉनमी का देखें मसला क्या है, दो बड़े मसले हैं। एक ये कि हमारी जो आमदन है वो नहीं बढ़ रही, हमारे एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं मुसलसल, हमारी इनकम उसके मुकाबले में नहीं है, जिसकी वजह से हमें अंदरूनी और बैरूनी कर्जे लेने पड़ते हैं। दूसरा मसला हमारा क्या है, दूसरा मसला हमारा ये है कि हमारी जो ना हम एक्सपोर्ट बढ़ा पाते हैं, ठीक है, उसकी वजह है कि हमारी पैदावार नहीं बढ़ रही, ठीक है। जब पैदावार नहीं बढ़ रही, हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए उतनी चीज़ें नहीं हैं कि हम उसको डाइवर्सिफाई भी कर सकें और साथ में उसको बड़ा एक लीप जो है वो हम ले सकें, एक बड़ा जंप ले सकें एक्सपोर्ट्स में। तीसरा जो इशराफिया का मईशत के ऊपर कब्ज़ा है, जो कि देन है, जो हमने कलोनियल जो एक स्ट्रक्चर इनहेरिट किया था, ये उसकी बदौलत है, उसकी वजह से है। और न्यू लिबरलिज्म आइडियाज सर ये तीन आपने गिनवाए, एक मैं भी गिनवा दूँ। जी। इस कमरे में मुझे हाथी नज़र तो नहीं आ रहा, सूंड हाथी की दिखाई दे रही है। कोई 51-52 बिजनेसेस जो हैं वो हमारे बड़े अहम इदारे के भी हैं। जी। तो ये भी तो एक बात है ना कि मतलब इकोनॉमी के रास्ते में रुकावट एक ये भी तो है कि नहीं है, नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है, कोई सरमायादार वो नहीं होंगे तो कोई और होगा। देखिए ना, हमने बड़ा सुना 22 खानदान, ठीक है, इस वक्त 85 खानदान है जो पाकिस्तान को डोमिनेट करते हैं, उसमें से एक वो भी है, देखिए। तो इसलिए जो मैं बात कर रहा था वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया और हमारे मसाइल उसके बाद से बड़े हैं। उसकी वजह यह है कि हुक्मरान तबका 3 डिमांड्स करता है बुनियादी तौर पर रियासत से, हुकूमत से। एक करता है कि आप टैक्सों की शरह को कम करें, दूसरी करता है कि जो रेगुलेशंस हैं उनको कम करें और डी रेगुलेट करें इकॉनमी को, ठीक है। तीसरा वो ये मुतालबा करता है कि जो आपने प्रोटेक्शन दी हुई हैं लेबर्स को और बाकियों को, इनको आप ख़त्म करें या इनको मिनिमाइज़ करें, ताकि जो एक्सप्लॉयटेशन की इजाज़त है वो मैक्सिमम हो, वो माइनिंग हो, वो कुदरती जो हैं वो वसाइल हों या वो ह्यूमन वसाइल हों, दोनों को आप जिस तरह लूट मार करना चाहें वो करें। तो ये बेसिकली ये 3 डिमांड्स हैं उनकी होती हैं। और हर हुकूमत जो न्यू लिबरल हुकूमत है, मैं आपको एक बात बताऊँ, पाकिस्तान की जो रियासत है ना इस वक्त, ये एक न्यू लिबरल रियासत है। बिल्कुल। और अगर ये नवाज शरीफ की हम बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ तो नहीं बेचारे, अब हम बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की, वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती, यही काम पीपल्स पार्टी कर रही होती, यही काम इमरान खान भी कर रहा होता। ये तो मजबूरी है, तो चेहरे इनके पास कोई इख्तियार है नहीं। अच्छा, मैं आगे चलूँगा। पाकिस्तान एक न्यू लिबरल हुकूमत रियासत है, इकॉनमी का सिस्टम है, गवर्नेंस का सिस्टम है, हम सोचते भी वैसे ही हैं, ठीक है। तो अब ये वो हम कोई रोक तो नहीं सकते, लेकिन अगर ये डीरेगुलराइज होने जा रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, बड़े किसान को कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। जिनके चीनी के धंधे हैं, जिनके मतलब वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके पास खेत खलिहान भी बहुत है। लेकिन अराउंड 70%, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पंजाब का जो किसान है वो छोटा किसान, 5 किले 7 किले, सर इससे ज़्यादा हमें पता कि तो उनका क्या बनेगा, मतलब उनके साथ क्या होने जा रहा है। क्या वो कोई एंटरप्रेन्योर है जो जाके आड़ती के साथ लेन देन, कितना प्रेशर होगा उसके ऊपर कि अव्वल तो उसने कर्जा लिया, ठीक है, उसने गंदम उगाई, फ़र्ज़ किया, ठीक है, या कुछ उगाया, वो कर्जा उतारना है, उसको मार्केट तक लेके जाना, उसके रिसोर्सेज, वो एक अलहदा प्रेशर है। आड़ती से बातचीत करना, वो एक अलहदा प्रेशर है। टाइम इज़ टिकिंग, क्योंकि अगर ठीक वक्त पे फसल कटी नहीं, ठीक वक्त पे फसल बिकी नहीं, क्लाइमेट चेंज हमारे सामने है, तो वो तो ख़त्म हो जाएगा। मतलब इसमें कोई दूसरी राय होनी नहीं चाहिए कि फिर उनके पास कोई स्कोप नहीं है। तो अगर इतनी बड़ी तादाद मुल्क की कितनी बनेगी, अगर सिर्फ पंजाब की बात करें तो छोटे किसान, मेरा ख्याल है, को अंदाज़ा है, तकरीबन 4-4.5 करोड़ है ना। सर ये बहुत बड़ा नंबर है। ये रिडंडेंट हो जाएंगे, ये बेरोज़गार हो जाएंगे, तो क्या करेंगे? ये मजदूरी करेंगे आके लाहौर में, सफाई सुथराई साफ पंजाब को मेक श्योर करेंगे, या हम उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो कैश क्रॉप्स की तरफ जाए। उसमें भी सर, अभी उसमें भी तो सर यही मसाइल होंगे ना। वो ये नहीं देखेगा, वो अपनी ज़रूरत की गंदम लगाएगा, अगर उसके पास 5 एकड़ हैं, 1 एकड़ पे लगा लेगा, जो उसके घर की ज़रूरत को पूरा करती है वो बेचेगा नहीं, इजाफी गंदम नहीं लगाएगा, ठीक है। दूसरा काम वो ये करेगा, वो ऐसी फसलें लगाएगा जो जिसकी डिमांड है, जिसकी मार्केट के अंदर प्राइस ज़्यादा है। सर उसमें भी तो डिमांड एक सीजन में नहीं होती है, दूसरे में वो चेंज करेगा। जो हमारा क्या वो मैकेनिज्म है
کہ وہ اس کو یہ بیفور ہینڈ یہ پتہ لگے کہ اب اس نے یہ اگانا ہے، اب اس نے یہ اگانا ہے. اب ہماری حکومتیں یہی کام کریں گی کیونکہ پروٹیکشن تو کرنی نہیں ہے. یہ ان کو بتایا کریں گے کہ اس دفعہ آپ یہ فصل لگا لیں، اس میں آپ کو 4 پیسے بچ جائیں گے. آپ کو جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے انڈیا، جو مودی نے انڈیا میں کرنے کی کوشش، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، وہاں پر اتنا بڑا آندولن اس کو بولتے ہیں بالکل ہوا، اور کسان آندولن نے ڈائنامکس بدل دی. تینوں قانون واپس لیے نا سر انہوں نے، تینوں قانون واپس لیے، اور وہ یہی تھے. ہاں لیکن وہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے جس طرح سے کام کرتے ہیں جو کارپوریٹ سیکٹر ہے، وہ جس طرح سے قانون بناتے ہیں، جس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس کو ماسک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو نقاب پہنانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ شکل اس کی جتنی بھی بدصورت ہو اس کو خوبصورت بنا کے لوگوں کو پریزنٹ کرتے ہیں. اب یہاں پہ پنجاب حکومت کیا کہہ رہی ہے، ایک طرف کروڑوں کسانوں کا مسئلہ ہے، دوسری طرف 8 لاکھ کسانوں کو آپ کارڈ دے کے احسان تو نہیں کر رہے نا. 4 کروڑ اور 8 لاکھ، 8 لاکھ، اس میں سے 8 لاکھ آپ نے چوز کیے، ان کو آپ کارڈ دے رہے ہیں. باقی کیا کریں گے؟ باقی کہاں جائیں؟ وہ قرضہ لینے کے لیے پرائیویٹ اس کے پاس جائیں گے نا، وہ مارکیٹ سے قرضہ اٹھائیں گے. میں یہی تو اثر عرض کر رہا ہوں نا کہ اس کمیونٹی کے لیے ایک انسٹنٹینیس کمپلسیو کمپیشن کی ضرورت ہے، جو نہیں ہے، نہ اس گورنمنٹ کے پاس ہے، نہ اور گورنمنٹس کے پاس ہے، نہ اور پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ہے. تو کیا بنے گا سر؟ دیکھیں نا، سندھ کی گورنمنٹ نے کہا کہ ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے. ہاں، بلاول بھٹو از دی اونلی ون جس نے ڈی ریگولرائز کرنے سے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ ہم گندم خریدیں گے، وہ ہم نے پچھلے سال بھی خریدی، پنجاب گورنمنٹ نے پچھلے سال بھی نہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک پروگرام کیا تھا گندم کے اوپر. بالکل. میں نے آپ کو اسی وقت یہ کہا تھا کہ یہ IMF کی ڈیمانڈ ہے، اس کو پورا کرنے جا رہے ہیں. اس دفعہ یہ بہانے بنا رہے ہیں، اگلی دفعہ یہ کلیئر کہیں گے کہ ہم نے نہیں خریدنی. اب حکومت کا مسئلہ، فیڈرل گورنمنٹ خریدے گی. فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جو پاسکو ہے اس کے پاس گودامز ہیں. نیشنل فوڈ سیکیورٹی ہے، اس کو وہ پورا کرنے کے لیے وہ وہاں سے گندم خرید لیں گے کسانوں سے. پنجاب گورنمنٹ نہیں خریدے گی. پنجاب گورنمنٹ کسانوں کو پھر جو ہے وہ مارکیٹ کے رحم و کرم پہ چھوڑے گی، آڑھتیوں کے رحم و کرم پہ چھوڑے گی. دیکھیں نا، یا تو آپ کسانوں کی مارکیٹس بنائیں، کوآپریٹوس بنائیں، کسانوں کو آپ موقع دیں کہ ان کے پاس، اگر وہ فری مارکیٹ میں نہیں جانا چاہتے، ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹ پلیٹ فارم ہو کہ جہاں جا کے، جس طرح لیٹن امریکہ میں، یورپ کے بہت سارے ملکوں میں فارمرز مارکیٹس ہیں، وہ جاتے ہیں اپنی پروڈکٹ لے کے براہ راست جا کے کسٹمر کو بیچ دیتے ہیں. یا تو آپ پھر ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، اگر آپ نے یہ حرکت کرنی ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے ان کو پروٹیکٹ نہیں کرنا. انڈیا میں کیرالہ مثلاً جب مودی یہ قوانین بنا رہے تھے 3، تو کیرالہ میں جو لیفٹ کی گورنمنٹ ہے اس نے 100 زرعی اجناس کو کہا کہ ہم ان کو جو ہے وہ سپورٹ پرائز دیں گے. ایگزیکٹلی دی اپوزٹ جو قانون، اپوزٹ، بالکل. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ امپیکٹ یہ ہوا کہ کسان کی زندگی بہتر ہونا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ آپ نے کسانوں کی جیب میں پیسے ڈالنے ہیں یا نکالنے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سارا مسئلہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں انڈیا میں ٹریڈ یونین موومنٹ، کسان تحریک، سول سوسائٹی بہت سٹرونگ ہے پاکستان کی نسبت. پاکستان میں تباہی ہو گئی ہے. پاکستان میں کسان تحریک جو ہے، درمیانے کسانوں کی، یہ جو کسان تحریک ہے اس وقت، یہ درمیانے کسانوں کی تحریک ہے. یہ چھوٹے کسانوں کی تحریک نہیں ہے، یہ ہاریوں اور چھوٹے کسانوں کی نہیں ہے. جو ملاقات کریں تو وہ ان سے بھی مل لیتے ہیں، ان سے بھی مل لیتے ہیں، ان کی ایکسیس ہے سب تک. کیونکہ یہ ہے 10 مربے والا، 8 مربے والا، 15 مربے والا، 20 مربے والا. یہ 100 ایکڑ سے کم کے ذمہ دار نہیں ہے. یہی تو آئیڈیا ہے کہ 100 ایکڑ والا ہی اب کرے گا. جی. اچھا، اب مسئلہ کیا ہے کہ 2 مسئلے ہیں نا. وہ ایک تو یہ وہ کہہ رہے ہوں گے جو بہت دور دراز علاقے کا کسان ہے، وہ اپنی 4-5 ایکڑ کی زمین تو کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کو بھی نہیں بیچ سکتا، جو کہ شہروں کے ارد گرد کے کسانوں کو ایک سہولت ہے کہ اگر انلیس اور انٹل کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کا دل نہ آ جائے. اگر وہ آ گیا تو پھر آپ کے بارے نیارے ہو جائیں گے، پھر آپ امیر ہو جائیں گے، پھر آپ یہیں تک پھر آپ ملینر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت میکنزم بنا رہی ہے، یہ پاکستان کی سوسائٹی کو اس طرف لے کے جا رہا ہے جہاں پہ نہیں جانا چاہیے. دیکھیں، کسان جو ہے وہ بیک بون ہے، ایگریکلچر کا حصہ. پہلی بات تو میں یہ واضح کر دوں کہ اب 19% رہ گیا GDP میں شیئر جو ہے ایگریکلچر کا. مور دین 60% پاکستان کی پاپولیشن آج بھی ایگریکلچر پہ ہی ڈپینڈنٹ ہے. یہ سننے کی ضرورت ہے، یہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم امریکہ نہیں ہے. امریکہ کی GDP کا 1% ایگریکلچر ہے. یورپ کے زیادہ تر ملکوں کی 2, 3 یا 5% سے زیادہ GDP کی کنٹریبیوشن نہیں ہے، اور ان کی آبادی کا بھی 4 سے 5% سے زیادہ ایگریکلچر کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. یہاں 60% ہے. یہاں آپ نے آدھے سے زیادہ آبادی کو آپ نے ان کا پیٹ بھرنا ہے. تو آپ اگر IMF کے پریشر کے اوپر اس طرح کے اقدامات کریں گے، اس کے نتیجے میں نہ تو آپ اکانومی کا کوئی فائدہ کر رہے ہیں ان دی لانگ رن، نہ آپ کسانوں کا فائدہ کر رہے ہیں، اور نہ ہی آپ اپنے ملک کا یا اپنا فائدہ کر رہے ہیں. عرفان خان
याद आ रहे हैं जिन्होंने ओम वाल्मीकि की एक नज्म पढ़ी थी, उसका एक मैं कि भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। ये तो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ के ठाकुर कौन है। कॉमरेड खालिद, आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू।